آپ نے 10% بڑھائی جو کم سے کم اجرت ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ 41,700 روپے ہو گئی، 41,700 روپے میں آج کسی کا گھر چل سکتا ہے؟ کسی بھی کوئی بجٹ آپ بنا دیں 41,700. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر ایک ایمبیشیس ٹارگیٹ جو ہے ابھی آر کا سیٹ کیا گیا ہے اور 15,264 ارب روپے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 دفعہ پہلے ریوائز ہو چکا ہے ٹارگیٹ کرنٹ فسکل ایئر کا، وہ بھی ہم پوچھتے ہیں تو بتایا نہیں جاتا، پھر اس پر وضاحت آ جاتی ہے کہ جناب یہ ہم نے ریوائز کر دیا تھا جب ہم اصل خبر فائل کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسرٹینٹی مارکیٹ کے اندر پائی جاتی ہے جب آپ اس طرح کے ایمبیشیس ٹارگیٹس رکھتے ہیں. اور اب سولر پہ آپ ایگزامپل لے لیں کہ سولر کے کہا کہ سیلس ٹیکس جو ہے بڑھ رہا ہے تو ریٹس بڑھ گئے، اسی طرح سے مختلف جو چیزیں یہ کس نے سوری ایک منٹ، یہ تیسرے سوال پہ شروع کرتے ہیں. یہ کس نے کہا کہ کس نے کہا تھا کہ سولر کا ریٹ بڑھ رہا ہے؟ ہم نے تو کسی نے نہیں. میں سر آپ سے درخواست کر رہا ہوں نا، یہ کس نے کہا؟ نہیں، لیکن اگر آپ آپس میں ہی بیٹھ کر یہ بات چیت کرتے رہے اور ہر ڈفرنٹ، کس نے کہا تھا جی؟ ذرائع نے کہا تھا. اچھا اب دیکھیں، ذرائع تو یہ سارے یہاں بیٹھے ہیں، اب میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر آپ کسی ذرائع کو آپ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس ذرائع سے مجھے ملی ہے، تو دیکھیں اب اور بھی میں آن اے مور سیریس نوٹ، میں پھر بلال کیانی صاحب کو بھی کہوں گا کہ وہ اس میں پچ ان کریں. پچھلے ایک ہفتے 2 ہفتے 1 مہینے سے چل رہا تھا کہ یہ ہو رہا ہے، یہ لگ رہا ہے، یہ ہو جائے گا. آپ نے ابھی جی ایس ٹی کی ذکر کیا کہ 18 نہیں، یہ تو 19 کرنے والے ہیں. دیکھیں یہ تو اب اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. ہم نے جو پیش کیا ہے وہ کل بجٹ میں پیش کیا ہے، تو اس لیے اب یہ کہنا کہ جی اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، وہ تو پھر جو پیپل ہو آر ٹرائنگ ٹو ڈو آربیٹراج ایکٹس. تو میری تو آپ سے سب سے بڑی سبمیشن ہوگی کہ آپ کو ان سب ذرائع کے پاس واپس جانا چاہیے، سب کے پاس واپس جانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کس نے یہ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے ریٹ بڑھ گئے ایٹسٹرا، آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، آپ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں. اچھا دوسرا جی، انہوں نے سولر کا تو میں نے بات کر دی ہے کہ جو سوال تھا ہی نہیں. اور آپ ذرا تھوڑا سا اب یہ جواب دیں. آپ نے کہا بلال صاحب نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ بلال صاحب اس کا جواب دیں. کریں آپ کوئی بات کریں. اور روزانہ یہ سوال جو آپ ہر فورم پہ کرتے ہو انتہا ہے. عمر صاحب، بات یہ تنخواہ دار طبقے کی ہم بات کو بالکل کھڑے ہیں، اور میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ چھوٹی تنخواہ والے تنخواہ دار طبقے پہ کوئی کمی آپ کو نظر نہیں آئی. تو میں 2 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک تو آپ جانتے ہیں کہ سال کی جس کی بھی پہلی 6 لاکھ کی جو تنخواہ ہوتی ہے، 6 لاکھ جو بھی کما رہا ہے پورے سال کا، اور کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں، بہن بھائی ہیں جو کماتے ہیں، اس کے اوپر تو ٹیکس ہے ہی نہیں. اگلے 6 نہیں، اس پہ 0 ہے، ٹھیک ہے. 6 سے 12 کے اوپر 1% ہے. وہ بھی ہم نے پچھلے سال جب ہمیں اس وقت اور بھی محدود اسپیس تھی تو ہم نے اس 5% کو 1% کیا تھا، جب ہمارے پاس بہت محدود اسپیس ہے. اسی طرح جس کی تنخواہ 12 لاکھ سے 22 لاکھ تک کی تھی، اس کا ہم نے ریٹ پچھلے سال 15% سے 11% کم کیا تھا. ہم نے پچھلے سال جب اس سے بہت ہی زیادہ لمیٹڈ اسپیس تھی تو ہم نے پہلی ترجیح ان سلیبس کو دی تھی. تو اس کے اندر اب آپ دیکھ لیجیے کہ 1 لاکھ ماہانہ تنخواہ کمانے والے کا فل ٹیکس مہینے کا 500 روپے ہے. 2 لاکھ کمانے والے کا فل ٹیکس 13,500 روپے ہے. یہ اس کی انہیں ریڈکشنز کے نتیجے میں ہے جو پچھلے سال ہم کر چکے ہیں. اب اس سال جو ہم نے ابھی ٹیکس ریڈکشنز کی ہیں، جو آپ نے دیکھا ہے دیگر سلیبوں میں ہیں، 22 ملین سے 32 ملین والے میں 3% کم کیا، 22 لاکھ سے 32 لاکھ تک والے میں ہم نے 3% کم کیا، 32 لاکھ سے 41 لاکھ والے سلیب میں ہم نے 5% کم کیا، 41 سے 56 والے میں ہم نے 6% ریٹ کم کیا، 56 لاکھ سے 70 لاکھ والے میں 3% ریٹ کم کیا، سپر ٹیکس ہم نے کم کیا. یہ وہ طبقات ہیں جن کو پچھلے سال ریلیف نہیں ملا. تو اس سال اور پچھلے سال میں چاہے کوئی شخص 1 یا 1.5 یا 2 لاکھ والا تھا یا کسی کی 12-13 لاکھ ہے، ان سب پہ ہم جان سمجھتے تھے بوجھ زیادہ ہے، اور ہم نے پچھلے 2 سالوں میں یہ مکمل طور پہ بوجھ ہم نے کم کیا ہے. دوسری آپ کے بات ہی کمزور طبقات. دیکھیں پچھلے سال میرے خیال سے ہمارا بیسٹ کا بجٹ تھا 716 ارب روپے موجودہ سال کا رقم. اس سال ہم اس کو 838 ارب روپے پہ لے کے جا رہے ہیں. ایک طرف 17% اضافہ ہے. ایک طرف آپ کا ترقیاتی بجٹ ہے جو کل پورے کا پورا 1000 ارب روپے کا ہے، اور ایک طرف 838 ارب روپے ہیں انہی محدود وسائل میں جو 1 کروڑ سے زائد پروون آپ کے کمزور طبقات پر جاتے ہیں، خاندانوں کو جاتے ہیں، اور وہ بھی خواتین کے ذریعے.
تو دیکھیے حکومت اس کے اندر جو ممکن ہے وہ حکومت کر رہی ہے، اور یہ جو اپنا گھر اسکیم ہے جس کا ذکر وزیر خزانہ نے کیا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، اور عطا تارڑ صاحب نے کیا، یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو آج پلاٹ خریدنا یا گھر بنانا افورڈ نہیں کر سکتے۔ ایک دو ٹیسٹیمونیلز اس دن ہمیں عطا تارڑ صاحب نے دکھائے، ایسی خواتین، ایسے لوگ جو آج نوکری کر رہے ہیں، جنہوں نے جمع پونجی کر کے ایک پلاٹ تو خرید لیا، مگر ان کے پاس آج گھر بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری جو سیونگ تھی، یا ہم پلاٹ بنا سکتے ہیں، کنسٹرکشن کر سکتے ہیں، دونوں کام نہیں کر سکتے۔ یہ اسکیم انہی لوگوں کے لیے۔ اس اسکیم کے اندر آج 11 ارب روپے ڈسبرس ہو چکے ہیں، 90 ارب روپے اپروو ہوئے ہیں، 11 ارب روپے ڈسبرس ہو گئے ہیں، اور اسی طرح کے خاندانوں کو گئے ہیں جن کو 1 کروڑ روپے تک کی رقم 5% کے اوپر مل سکتی ہے فکس، ریگارڈلیس کی پالیسی ریٹ کہاں ہے، پہلے 10%، 5% کا ریٹ ہے، اور اس کے لیے بھی اس بجٹ کے اندر 71 ارب روپے کی ایلوکیشن کی گئی۔ تو اس میں عمر صاحب ہم نے پوری کوشش کی ہے، پچھلے سال سیلریڈ کلاس میں تو اب تقریباً 2 سال میں سب کو ریلیف ملا، اور بالکل بسپ کے ذریعے، اپنا گھر اسکیم کے ذریعے، اور آپ کو بقیہ یوتھ پروگرامس میں بھی، یوتھ اسکیمس میں بھی اس کا آنسر نظر آئے گا۔ بہت سارے میجرز لیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے اثرات سارے ہمارے بہن بھائی اور بزرگ محسوس کریں گے۔ تھینک یو۔